حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تو والسابقون الاولون کے اندر بھی شامل ہے، 39ویں مسلمان ہیں، 38 مسلمان تھے پہلے، حضرت عثمان غنی 39ویں ہیں جنہوں نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے، اور 40ویں حضرت عمر فاروق ہے۔ یہ والسابقون الاولون کے اندر شامل ہے، حضور کے پہلے جان نثار صحابہ جن کو اللہ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا شرف عطا فرمایا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو تو اللہ نے یہ بھی شرف دیا ہے کہ جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تک کوئی بندہ ایسا نہیں گزرا جس کے نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہوں۔ کوئی شخص پوری کائنات کے اندر اور نہیں ہے جس کے نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں ہوں۔ عثمان وہ ہے صرف نبی کی نہیں، سید الانبیاء کی 2 بیٹیوں سے نکاح کا اللہ نے شرف عطا فرمایا۔ ہم نے رشتہ کرنا ہو تو ہم دیکھ کے کرتے ہیں نا، کوئی تھوڑا سا مذہبی بندہ بھی ہو وہ کہتا ہے نہیں یار یہ لڑکا ٹھیک نہیں ہے، یہ نماز نہیں پڑھتا، یہ بندہ آوارہ ہے، یہ شرابی ہے، ہم نے اس کے ساتھ رشتہ نہیں کرنا۔ بھائی ہم تو 1450 سال بعد رشتہ کریں تو دیکھ کے کریں کہ معیار دیکھیں کہ سٹیٹس لڑکا کہیں آوارہ یا غلط تو نہیں۔ میرے نبی نے جب اپنی شہزادیوں کا رشتہ کیا ہوگا تو حضور نے کیسا معیار دیکھا ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب عثمان غنی کو اپنا داماد بنایا ہے، مولا علی شیر خدا کو داماد بنایا۔ یہ شرف اللہ نے جناب عثمان ذوالنورین کو عطا فرمایا کہ 2 شہزادیاں اس لیے ذوالنورین بن گئے، 2 نوروں والے۔ جناب عثمان غنی 2 نوروں والے بن گئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر حضور نے اپنے ہر صحابی کو کوئی نہ کوئی اعزاز دیا ہے۔ کسی کو حضور نے علم میں آگے کر دیا، کسی کو سرکار نے شجاعت کے اندر آگے کر دیا، کسی کو صداقت کے اندر حضور نے زیادہ نواز دیا، کسی کو قرات کے اندر، یعنی کوئی صحابی ایسے تھے جو قرات کے اندر قرآن پڑھنے میں سب سے زیادہ ماہر تھے، کوئی صحابی وہ تھے جو علم میراث کے اندر زیادہ مہارت رکھتے تھے، کوئی صحابی کسی شرف کے اندر آگے تھا۔ تو میرے آقا نے حضرت عثمان غنی کو 2 شرف ایسے عطا فرمائے کہ پوری امت میں وہ 2 شرف کسی اور کو زیادہ نہیں مل سکے۔ ایک حیا، حضور نے جناب عثمان غنی کو حیا والا تحفہ ایسا عطا فرمایا کہ حضور فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں عثمان وہ ہے جس سے آسمانوں کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، جس سے آسمان کے فرشتے بھی کیا کرتے ہیں؟ حیا کرتے ہیں۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ ام المومنین فرماتی ہے کہ ایک دن حضور میرے گھر میں جلوہ گر تھے اور بیٹھے تھے حضور، اور پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا تھا۔ گھر میں بندہ بے تکلف بیٹھ جاتا ہے تو سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر آئے، حضور ویسے ہی بیٹھے رہے، حضور اٹھ کے آپ نے کپڑا درست نہیں فرمایا۔ تھوڑی دیر بعد حضرت عمر فاروق آئے، حضور ویسے ہی بیٹھے رہے۔ تھوڑی دیر بعد جناب عثمان غنی آ گئے۔ تو جب عثمان آئے نا تو حضور فوراً اٹھ کے بیٹھ گئے، اور وہ جو کپڑا تھا پنڈلی مبارک سے حضور کا کپڑا پاک سرکار نے نیچے کر لیا۔ جب سارے صحابہ وہ چلے گئے، بعد میں حضرت عائشہ نے پوچھا حضور یہ عجیب ماجرا دیکھا ہے، ابو بکر آئے، آپ نے کپڑا نہیں سیدھا کیا، آپ بیٹھے نہیں، اسی طرح ٹیک لگائے رکھی، جناب عمر آئے، آپ اسی طرح تشریف فرما رہے، جب عثمان آئے تو آپ سیدھے ہو کے بیٹھ گئے اور آپ نے کپڑا بھی درست فرما لیا۔ میرے نبی نے جو جملہ بولا آؤ دل کی تختی پہ لکھ لو، میرے آقا نے فرمایا الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، فرمایا اے عائشہ کیا میں اس بندے سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، جس سے ملائکہ حیا کرتے ہیں، میں اس سے حیا کیوں نہ کروں۔ اتنا حیا کا شرف اللہ نے عطا فرمایا۔ اور حضرت محدث علی قاری نے لکھا ہے مشکات کی شرح کے اندر، وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا قیامت کے دن اللہ فرمائے گا کہ اے محبوب حساب کے لیے اپنا امتی پیش کرے۔ جب حساب شروع ہوگا نا تو حضور کو اللہ فرمائے گا اپنا امتی کو رول ماڈل پیش کریں۔ جب کوئی ٹیسٹ لیتا ہے نا کلاس کا تو استاد پہلے سب سے جو زیادہ
لائق طالب علم ہے وہ پیش کرتا ہے کہ جس کا ٹیسٹ لے آؤ، تو حضور نے فرمایا سب سے پہلے میں ابو بکر صدیق کو پیش کروں گا کہ مولا ٹیسٹ لینا ہے، امتحان لینا ہے، یہ میرا سب سے پہلا شاگرد ہے، یہ میری کلاس کا سب سے زیادہ قابل اعتماد طالب علم ہے، اس کا امتحان لے۔ اللہ سب سے پہلے ابو بکر صدیق کا امتحان لے گا، پھر اللہ فرمائے گا اور پیش کریں، حضرت عمر کو پیش کیا جائے گا، پھر حضرت مولا علی کو پیش کیا جائے گا۔ تو صحابہ نے پوچھا حضور عثمان، درمیان میں عثمان کہاں گئے؟ حضور نے فرمایا میں نے اللہ سے کہا ہے یا اللہ باقی سب سے حساب لے لینا، عثمان بڑا شرمیلا ہے، باقی سب سے حساب لے لینا، میرے عثمان کو قیامت کے دن حساب کے لیے کھڑا نہ کرنا، کیونکہ عثمان بڑے حیا والا ہے، عثمان شرم بہت کرتا ہے، وہ اتنی مخلوق کے سامنے شرما جائے گا۔ جس کے حیا کا خیال خود اللہ نے بھی رکھا ہے، جس کی شرم کا خیال میرے مصطفیٰ نے بھی رکھا ہے، یہ حیا کا شرف جناب عثمان غنی کو اللہ نے عطا فرمایا۔ بلکہ آپ نے خود فرمایا کہ میں نے زمانہ جاہلیت کے اندر بھی کلمہ پڑھنے سے پہلے بھی کبھی میں نے بدکاری نہیں کی، کلمہ پڑھنے سے پہلے بھی عرب کے معاشرے کے اندر برائی عام تھی، فرمایا میں نے کبھی بدکاری نہیں کی، اور زمانہ جاہلیت کے اندر بھی میں نے کبھی شراب نہیں پی، اس دور کے اندر بھی شراب سے بچے رہے جناب سیدنا عثمان ذو النورین۔